جھنگ دریائے چناب کے کنارے بسنے والا ایک قدیم شہر، جہاں محبت کی کئی داستانیں جنم لیتی اور دفن ہو جاتی ہیں۔ اس شہر کے ایک پرانے محلے میں فرحان اور نورین کی محبت نے جنم لیا۔ یہ کہانی صرف ایک عام محبت کی داستان نہیں، بلکہ وفا، قربانی اور بے بسی کی ایسی کہانی ہے جو دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ فرحان ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ ایک درزی تھا اور ماں گھروں میں کام کرتی تھی۔ خود بھی وہ ایک موٹر مکینک تھا جو دن رات محنت کر کے اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ دوسری طرف نورین ایک رئیس گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کے والد جھنگ کے ایک مشہور زمیندار تھے۔ دونوں کی پہلی ملاقات جھنگ کی ایک قدیم حویلی کے قریب ہوئی، جہاں نورین اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی اور فرحان اپنی سائیکل پر کام سے لوٹ رہا تھا۔ اچانک اس کی سائیکل کا چین اتر گیا۔ وہ نیچے جھک کر اسے درست کرنے لگا۔ تبھی نورین کی نظر اس پر پڑی۔ یہ پہلی بار تھا جب نورین کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ اگلی چند ملاقاتوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ نورین کو فرحان کی سادگی اور محنت پسند آئی، جبکہ فرحان نورین کی معصومیت پر فدا تھا۔ ایک دن نورین نے حوصلہ کر کے اس سے بات کر ہی لی۔ تم ہر وقت اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ نورین نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ زندگی نے سنجیدہ بنا دیا ہے بی بی، فرحان نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ یہیں سے ایک ان کی محبت کی کہانی کا آغاز ہوا۔ نورین چھپ چھپ کر گلی کے موڑ پر آتی اور فرحان سے ملتی۔ وہ دونوں درختوں کے نیچے بیٹھ کر مستقبل کے خواب بنتے، مگر قسمت کے کھیل کچھ اور ہی تھے۔ نورین کے والد کو جب اس محبت کا علم ہوا تو جیسے قیامت آ گئی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ میری بیٹی ایک موٹر مکینک سے محبت کرے گی؟ یہ میری عزت کا جنازہ نکالنے کے برابر ہے۔ وہ دھاڑے۔ نورین کو گھر میں قید کر دیا گیا۔ اس کا موبائل ضبط کر لیا گیا اور اس پر کڑی نگرانی رکھی جانے لگی۔ دوسری طرف فرحان بے چین تھا۔ وہ دن رات نورین کو دیکھنے کے بہانے حویلی کے قریب آتا، مگر اسے کبھی کامیابی نہ ملی۔ ایک رات نورین نے ہمت کی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے کود کر فرحان سے ملنے آئی۔ مجھے لے جاؤ فرحان، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، نورین نے روتے ہوئے کہا۔ فرحان بے بس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ نورین کو بھگا کر لے گیا تو دونوں کے لیے موت سے کم کوئی انجام نہ ہوگا۔ نورین کے والد نے جلدی سے اس کی شادی اپنے بھتیجے سے طے کر دی۔ شادی کے دن نورین کو زبردستی دلہن بنایا گیا۔ اس کے آنسو بہتے رہے، مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ دوسری طرف فرحان یہ خبر سن کر ٹوٹ گیا۔ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گا نورین، یہ اس کے آخری الفاظ تھے جو اس نے اپنی ڈائری میں لکھے۔ اگلی صبح جھنگ کے ایک ویران علاقے میں درخت سے لٹکی ہوئی ایک لاش ملی۔ یہ فرحان تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا چراغ بجھا دیا کیونکہ وہ نورین کے بغیر جینا نہیں چاہتا تھا۔ جب نورین کو اس کی موت کی خبر ملی تو وہ ایک پتھر کی مورت بن گئی۔ اس کے اندر کی خوشی مر گئی، اس کی آنکھوں کی روشنی بجھ گئی۔ وہ شادی کے بعد بھی زندہ تھی، مگر در حقیقت وہ بھی مر چکی تھی۔ جھنگ کے لوگ آج بھی اس محبت کی داستان کو یاد کرتے ہیں، اور جب بھی وہ درخت
دیکھتے ہیں جہاں فرحان نے اپنی جان دی، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ محبت جب زمانے سے ٹکرا جائے تو اکثر فنا ہو جاتی ہے، مگر یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔